वेलकम बैक। सबसे पहले आपको खबर देंगे, नवाज शरीफ इरफान सिद्दीकी मरहूम की रिहाइश गाह पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत भी करेंगे। जाहिद मशवानी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद बताइए। जाहिद मशवानी से बात करेंगे। नवाज शरीफ इरफान सिद्दीकी मरहूम की रिहाइश गाह पहुंचे हैं। सदर नून लीग नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार परवेज़ रशीद भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। नवाज शरीफ इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत भी करेंगे। ये मनाजिर हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इरफान सिद्दीकी मरहूम की रिहाइश गाह पहुँचे हैं। देरीना साथ ही थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी काफ़ी दिनों से अलील थे और कल वो वफ़ात पा गए थे। वेंटिलेटर पर उन्हें मुंतकिल किया गया था। नवाज शरीफ इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और परवेज़ रशीद भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। इरफान सिद्दीकी मरहूम की रिहाइश गाह सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पहुँचे हैं। सेनेट से मंजूरी के बाद आला अदलिया के रद्द अमल पर 27वीं आईनी तरमीम में तब्दीली पर गौर। आर्टिकल 175A और आर्टिकल 6 की शक्ल 2 में तब्दीली का फैसला किया गया। आर्टिकल 6 की शक्ल 2 में आईनी अदालत के लफ्ज और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत के लफ्ज का इजाफा किया जाएगा। आर्टिकल 6 की शक्ल 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। आला अदलिया बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल नाम बरकरार रखने का फैसला किया गया। तरमीम में चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ पाकिस्तान का लफ्ज वापस लगाया जाएगा। 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ पाकिस्तान का लफ्ज मौजूद नहीं था। बैरिस्टर गौहर ने भी गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म होने की निशानदही की थी। कौमी असम्बली 27वीं आईनी तरमीम मजीद तरमीम के साथ मंजूर करेगी। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा तरमीम को दोबारा सेनेट इजलास से मंजूर कराया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कल ऐवान में निशानदही की थी कि आर्टिकल 176 में तब्दीली करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुदा खत्म कर दिया गया। दुनिया में जब कोई अदालती कन्वेंशन होगा तो मुल्क की नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी। 27वीं तरमीम में टेक्निकल गलती नहीं, इस पर आज कौमी असम्बली में वोटिंग होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तरमीम में टेक्निकल गलती से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहा 2-3 अच्छी तजावीज़ आई हैं, उन पर बात हो रही है। कहीं इबहाम हो तो बेहतर है उस पर बहस कर ली जाए। किसी किस्म की तरमीम की जरूरत पड़ी तो उस हद तक इसे सेनेट में पेश किया जाएगा। साहब कोई तकनीकी गलती का जिक्र तो क्या है? ऐसी तकनीकी और तकनीकी और बिलावल साहब से क्या बात हुई? अभी आपके सामने तकनीकी नहीं है। देखें 2-3 सजेशन की अच्छी इसको फर्दर देखने के लिए उसमें भी बात हो रही है। आज इंशाल्लाह वजीर हाउस में ये वोट होगा। सेनेट में दोबारा पेश होगी 27वीं तरमीम मंजूरी। अगर किसी किस्म की तरमीम इसमें रिक्वायर्ड हुई तो नेचुरली उस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप कर रहे होते हैं तो 10 दफा एहतियातें करते हैं हम लोग। जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें 1-2 जगह पे क्लैरिटी लग रहा है लोगों को कि दे दी जाए तो मुझे इतराज नहीं है। इबहाम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जब हाउस में लेके जाएंगे वहां डिबेट करेंगे। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है जो सेनेट ने पास किया है, उसमें आर्टिकल 239 239 को पढ़े। हमारे फ्रेमर्स ने ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान को दिया था कि वो आइन को तब्दील करें और उसमें कहा था कि इसकी लिमिट नहीं है कोई। हम तो फिर भी चीजों को बिल्कुल सीधा रख के कर रहे हैं। उसको भी क्लैरिटी दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी रीराइट वो भी नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। आईनी तरमीम को वोट देने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए का कहना है कि पीपी आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमत को सपोर्ट करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपी सूबाई खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया है। आईनी तरमीम से आइन बालादस्त होगा। पीपल्स पार्टी वोटर्स को किसी सूरत मायूस नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ने पार्टी MNAs को पार्लियामेंट हाउस में रहने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हकीकी कानून साजी ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा PTI ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोई तजवीज़ पेश नहीं की। चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने पर भी इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सियासी लोग नहीं, इनके गुनाहों की फहरिस्त बहुत तवील है। ये पार्लियामान हाईएस्ट इदारा इस मुल्क का एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत, एक सियासी अमल के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहा है, वो इनको चुभ रही है। वीडियो बनाकर सुबह बेनूर लिखना आसान है तो ये आसान रास्ता चुना गया। क्या पार्लियामानी पार्टी की जॉइंट ऑपोजिशन ने मीटिंग बुलाई? क्या कहा हैं
اور ایک ایک شک پہ بات کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے. اس چیز پہ زیادہ لائکس آئیں گے, ویوز آئیں گے, جو بڑا تماشا کھڑا کرے گا وہ بات یہاں پہ کریں گے ایوان کے اندر. یہ نفرت کے بیج بونے والا کون شخص تھا جس کو اپنی ذات کی تقلید قومی مفاد سے زیادہ پیاری تھی؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ دستور کو توڑا گیا؟ ریسرچ کر لیتے, انگریزی پڑھنے کی زحمت کر لیتے. 27ویں آئینی ترمیم کا جو بنیادی مقصد ہے گورننس کو بہتر کرنا, آرٹیکل 243 کے حوالے سے پاکستان کی ایک عزت بنی. آپ کہتے رہے کہ سب پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوگی, ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ کی تمام تر خواہشات ملک کے مفاد کے خلاف تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط ثابت کیا. آج پاکستان کی عزت ہے وہ جنگ جیتنے کی وجہ سے ہے. آج اس کو بھی محمود خان اچکزئی صاحب تسلیم کرنے کو تیار نہیں. کابل اور کابل نظر آتا ہے. میں بالکل کلیئر کر دوں, یہ اب نہیں چلے گا. وانا کے اندر ان سٹوڈنٹس کو ریسکیو کیا جا رہا تھا تو ان کے اپنے چیف منسٹر وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے. جو بزدار پلس پلس انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے KPK کے اندر, ٹک ٹاک سے کام چل رہا ہے, سیلفیوں سے کام چل رہا ہے. اعلان کیا ہے اس ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے. PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں واک آؤٹ, احتجاج, تقریریں بھی کریں گے. نواز شریف آئیں نہ آئیں وہ پاکستانی سیاست سے غیر متعلق ہو چکے ہیں. خواجہ آصف سے پوچھیں کیا راجہ پرویز حکومت کے خلاف خود پٹیشن لے کر نہیں گئے تھے؟ اعلان کیا ہوا ہے, پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم واک آؤٹ بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, جو سپیچز ہے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. آج نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. آئے نہ آئے اب وہ ارریلیونٹ ہو گئے میرا خیال ہے. پاکستان کی سیاست میں پارلیمان میں کسی نے اس کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھائی, اور ابھی تک انہوں نے صرف 3 الفاظ پارلیمنٹ میں کہے ہیں ماں سوائے اس 3 الفاظوں کے, باقی کچھ اس نے نہیں کہا. خواجہ آصف سے پوچھیں کہ کیا راجہ پرویز اشرف صاحب کی حکومت کے خلاف آپ خود پٹیشن لے کر کے افطار چودھری کے پاس نہیں گئے؟ میاں صاحب خود وکیل بن کے امیر المومنین کی حیثیت سے سپریم کورٹ جا کے مومو گیٹ کمیشن بنوانے کے لیے نہیں گئے. ان میں کون تھا جو نہیں گیا کورٹ؟ اب وہ جو چلے گئے ججز کے بارے میں, چاہے وہ ریٹائر ہے, چاہے وہ ڈیوٹی پر ہے, چاہے وہ اچھے ججز ہو برے, ان کے بارے میں یہ الفاظ نہ کریں. کل آپ نے کہا کہ مرد عہد آئے گا تو وہی قانون ہوگا, وہی عین ہوگا. یہ سب حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ میری تو خواہش ہے کہ وہ باہر ہی ہوتے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا فالٹ نہیں ہے, یہ سسٹم کا فالٹ ہے جو سسٹم پروٹیکشن نہیں دے سکتا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. وفاقی کابینہ کا اجلاس 5:15 بجے طلب کر لیا گیا ہے. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے. اظہر, کیا ہدایت جاری کی گئی ہیں کابینہ ارکان کو؟ آج ہی کابینہ ارکان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ 5:15 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 2 میں پہنچ جائے, جہاں پر وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہو رہا ہے. اس اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم میں جو مزید چیزیں شامل کی گئی ہیں اس کی وفاقی کابینہ منظوری دے گی. جو 27ویں آئینی ترمیم کو مسودہ بل منظور ہو کر آیا تھا سینٹ سے, اس میں اب کچھ ترامیم تجویز کی گئی ہیں اور وفاقی کابینہ کی منظوری اس کے لیے ضروری ہے. کابینہ پہلے منظوری دے گی, جس کے بعد یہ ترامیم قومی اسمبلی میں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی. تو اس لیے وفاقی کابینہ کے اجلاس اب 5:15 بجے ہوگا. تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ اظہر فاروق. اسلام آباد میں ججز کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار. جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کوئی بھی قانون یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے. اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں. عدالتی افسران کی تقرری مدت ملازمت اور برطرفی کے لیے حکومت ترمیم کرے. ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے. ترمیم ہونے تک تقرری, ٹرانسفر یا برطرفی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی مشاورت سے ہوگی. سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری, ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوگی. ماتحت عدلیہ بھی اسی آئینی تحفظ کی حقدار ہے جو اعلیٰ عدلیہ کو حاصل ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون و انصاف اور کابینہ ڈویژن کو فیصلے کی نقول بھجوانے کا حکم دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لمحہ بہ لمحہ وانا آپریشن پر نظر رکھی. فیلڈ مارشل نے ہدایت کی کہ قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں, ان پر ہرگز آنچ نہ آنے پائے. آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر نے کہا 10 نومبر کو 5 افغان خوارج نے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا اور کالج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. خودکش حملے کے بعد دیگر نے گیٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی. خوارج نے پہلے زیر تعلیم بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی. نومبر کو 5 افغانی خوارج نے کیڈٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا. پہلے انہوں نے خودکش دھماکہ کیا اور اس کے بعد 4 خوارج نے کیڈٹ کالج کے اندر انٹری کی. کیڈٹ کالج وانا جو پاک فوج کی طرف سے وزیرستان کے عوام کے لیے قیمتی تعلیمی اثاثہ ہے. دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی
لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا. سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا، اور اس کے بعد ہم نے رات تقریباً 10 سے 10:30 بجے کے قریب ہم نے ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا اور ہم نے ان کو جہنم واصل کر دیا. سر کا ٹائم تھا، ہم فارن اٹینڈ کر رہے تھے، اسی دوران ہم لوگ ڈرل کمپٹیشن کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سے دھماکہ ہوا. ہم لوگوں نے انتہائی بھاری قسم کی آواز سنی، لیکن ہمیں یہی پتہ چلا کہ تعلیم کے دشمن ہیں جو کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں. پاک آرمی آئی اور ہمیں کالج سے باعزت نکالا محفوظ کر کے، اور ہمیں کیمپ لے کر آئے اور ہمیں حفاظت دی. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے دشمن جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کم ہے، وہ ہمیں کبھی بھی تعلیم حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے. جب دھماکہ ہوا تو اسپورٹس کا ٹائم تھا اور سارے کیڈٹس ڈرل کر رہے تھے، اور جب اچانک دھماکہ ہوا ادھر فائرنگ شروع ہو گیا جلدی. تو اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ بس آپ لوگ پرسکون ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا. فوج بھی آ گیا تو پھر ماحول پرسکون ہو گیا. تو خوارج کے حملے کے باوجود وانا کیڈٹ کالج کے اساتذہ اور طالب علم کے حوصلے بلند ہیں. کیڈٹس کا کہنا ہے افغان خوارج کے حملے کا مقصد ہماری تعلیم کو نشانہ بنانا تھا، مگر خوارج کی یہ کوشش ہمیشہ کی طرح ناکام ہو گئی. ہم ڈرل کی تیاری کر رہے تھے پر ایک بلاسٹ ہوا. اس کے فوراً بعد پاک آرمی اور ہمارے سٹاف، ہمارے ملٹری سٹاف وہ آئے اور ہمارے بچانے کے لیے انہوں نے ہمیں پیچھے ہٹائے اور آگے آئے، اور کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہی. ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر وہ دیکھے. ایک کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کو اوپر چڑھا تھا سیڑھیوں پر، پیچھے سے جب فائرنگ کیے پیچھے سے اس کی جو حالت تھی نا، ہم کھڑکی سے دیکھ رہے تھے. الحمدللہ ہم نہ ڈرے ہوئے اور نہ ہم ناکام ہوئے. الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے اور ایک پاک فوج کی مدد سے. وہ 2 خارجی نظر آئے ہیں، پیچھے سے آرمی والے ان کے اوپر فائر کر رہے تھے. روکا ادھر خارجی پہلے آگے آ رہے تھے ہمارے ہاؤس پہ، آرمی والوں کی وجہ سے وہ جیسے انہوں نے فائر کیا تو رک گئے پیچھے. خارجی کے اوپر تو جو آرمی والے نے جب بلاسٹ کیا نا تو اس کا ویپن گر گیا، ادھر ہی چھپ گیا. وہ جیسے ہی دوسرا سائڈ پہ آرمی والا کھڑا تھا اس نے ہٹ کیا، ادھر ہی وہ ختم ہو گیا. انہوں نے سمجھا کیا کہ یہ شاید اس طرح ہم کامیاب حملہ کر لیں گے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ادھر پاک آرمی ہے، اور پاک آرمی کے ہوتے ہوئے یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور سارے کیڈٹ ماشاءاللہ خوش مزاج اور نعرے لگا رہے تھے، اور اندر سے تو ان کو گالیاں بھی دے رہے تھے، کھڑے ہو کے آؤ آگے آؤ. کیڈٹ نے تو پتھر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آئے صحیح، ہم آگے جاتے ہیں. بڑی مشکل سے وہ ہمارے آرمی والوں نے روکا کہ آپ آگے نہ جاؤ. ہمارا ماشاءاللہ ایک سیکنڈری والا بھائی جان تھا نا، تو ہم نے اسے زور پہ پکڑے، بندوق لیا تھا کہ میں جاؤں. وہی نا، سارے کیڈٹ کہتے تھے کہ ہم آگے جاتے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.